بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا۔ مشرق سے مغرب تک تمام جہانوں پر اس کی حکومت تھی اور بابل اس کا دارالسلطنت تھا۔ وہ بڑا متکبر تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ وہ بت پرست بھی تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی رائج تھی۔ جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا اور قتل بھی کروا دیتا تھا۔ بادشاہوں میں سب سے پہلے نمرود نے ہی تاج شاہی سر پر رکھنے کا رواج ڈالا۔ وہ اپنے وزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا چچا زاد تھا۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج اور سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا دنیا میں آئے گا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے۔ اس نے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7,000 بچوں کا قتل کروا دیا۔ نمرود نے اپنے سمیت تمام مردوں کو شہر سے باہر نکال دیا۔ تمام عورتوں پر کڑی نگرانی شروع کروا دی۔ ایک دن وہ اپنے وزیر آزر کو کسی کام سے شہر روانہ کرنے پر مجبور ہوا، بھیجتے ہوئے تاکید کی کہ وہ کام کی جگہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ آزر منع کرنے کے باوجود شہر اپنے گھر چلا گیا اور کچھ عرصے بعد اپنی حاملہ بیوی کو شہر سے باہر ایک غار میں چھوڑ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی غار میں ہوئی۔ 17 برس تک آپ اسی غار کے اندر پرورش پاتے رہے۔ وقت گزرا تو نمرود کو نجومیوں کی پیشن گوئی غلط ہونے کا یقین ہو گیا۔ تب وہ دوسرے مردوں کے ساتھ محل میں لوٹ آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینے کا کام شروع کیا تو نمرود نے آپ کی مخالفت کی۔ نمرود کا محل قیمتی پتھروں سے تراشے گئے مختلف بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ نمرود خدائی کا دعویٰ تو کرتا تھا مگر بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ طور پر بتوں کو توڑ دیا تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسے خدا تسلیم نہ کرنے، ان کے خداؤں کی بے حرمتی کرنے اور انہیں توڑنے کے جرم میں سزا کے طور پر آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ پر بے شمار لکڑیاں جمع کروا کے لگوا دیں۔ حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس جگہ کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینکنے کے لیے منجیق کا استعمال کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ یوں اس آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ جب نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ بچ جانے کا یقین ہو گیا تو کہنے لگا کہ تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تجھے آگ سے محفوظ رکھا اور آپ کو آزاد کر دیا۔ پھر نمرود نے خدا کی راہ میں 4,000 گائیں پر مشتمل قربانی کی پیشکش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم خدائی کے دعوے سے توبہ کر کے اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے۔ جواباً نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے کے لیے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے مناسب موقع دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے ارادتاً نمرود سے مناظرہ کیا۔ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے 2 قیدی بلائے۔ ان میں سے ایک کو آزاد کرنے اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ گویا جسے آزادی دی اسے زندگی عطا کی گئی اور جسے قتل کروایا گیا اسے موت دے دی گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود اس بات کا جواب نہ دے سکا۔ نمرود کو مناظرے میں شکست ہو گئی۔ شرمندگی مٹانے کے لیے وہ کہنے لگا کہ جاؤ تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ اب گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ بولے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں
جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے وہ ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر نمرود نے خدا کی تلاش اور اس سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کی۔ آخر کار وہ زیادہ بلندی سے ڈرتے ہوئے خدا تک پہنچے بغیر زمین پر واپس آ گیا۔ اس نے خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بابل بھی بنوایا، جو کچھ مدت بعد اللہ کے حکم سے تباہ ہو گیا۔ جب نمرود آسمانوں میں خدا کی تلاش سے نا امید ہوا تو اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آئے تو میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا کہ کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ چنانچہ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر خون پی لیا۔ یہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود نمرود اللہ پر ایمان نہ لایا۔ پھر اللہ نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو ناک کے راستے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ خود اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا، یوں اسے آرام ملتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا احتراماً اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر کئی لاٹھیاں رسید کرتا تھا۔ 40 سال تک نمرود کی یہی حالت رہی۔ بالآخر وہ اسی حال میں ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی واقعات کے لیے ہمارے چینل اشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔